اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ والا جوں جوں امت دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، تو امراض رذیلہ کے اندر بے پناہ اضافہ جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے۔ امراض رذیلہ سے مراد وہ بیماریاں جو روح سے متعلقہ ہیں، جس طرح حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے۔ تو یہ جو دنیا کی محبت ہے، یہ ان تمام امراض کی جڑ ہے۔ تو جب انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی سے دور ہو جاتا ہے، دنیا کی محبت کے اندر غرق ہو جاتا ہے، تو پھر یہ بیماریاں کہیں سے مانگ کر لینی نہیں پڑتی، یہ خود بخود ہی آ جاتی ہیں۔ ہوس بھی آئے گی، بغض بھی آئے گا، کینہ بھی آئے گا، حسرت بھی آئے گی، حسد بھی آئے گا، حب مال بھی آئے گی، حب جاہ بھی آئے گا۔ اور کیوں آئے گا؟ کہ جب دنیا کی محبت کے اندر ہم غرق ہوں گے تو ہمارا قلب، ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا۔ جب اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا تو یہ دل کیا ہو گیا؟ بیمار ہو گیا۔ جب دل بیمار ہوگا تو پھر اس کو یہ والی بیماریاں جو ہیں وہ لاحق ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے۔ تو اب جو قلب ہے یعنی دل ہے وہ بیمار کیوں ہوا؟ غفلت کی وجہ سے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے کی وجہ سے۔ یعنی سارا وقت جو ہے وہ دنیا کمانے کو دے دیا، یا دنیا سمیٹنے کو دے دیا، یا دنیا کے پیچھے بھاگنے کو دے دیا، اللہ کے ذکر کے لیے وقت نہیں نکالا۔ تو غفلت میں رہنے کی وجہ سے دل کیا ہو گیا؟ بیمار۔ اب اس بیمار دل کا علاج کیا ہے؟ ذکر اللہ شفاء القلوب۔ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ واضح و نصیحت سے سیدھا ہونے والا نہیں ہے، یہ ڈسپرین کھا کے سیدھا ہونے والا نہیں ہے، لوپرین کھا کے سیدھا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تبھی سیدھا ہوگا جب اللہ کی ضربیں لگیں گی، تو تب یہ سیدھا ہوگا۔ اس کے اندر سے جو بیماریاں ہیں جو میں نے ابھی گنوائی ہیں، جس طرح حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے، اس طرح کی تمام جو امراض رذیلہ اس کے اندر آ گئی ہیں، جب ان کے اوپر اللہ کی ضرب لگے گی، ہیلنگ انرجی جب اندر جائے گی، تو یہ تمام بیماریاں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ جو ہے وہ صحت جو ہے ہمارے قلب کو روحانی عطا فرما دے گا۔ اور اگر دل یوں ہی بیمار رہتا ہے تو اللہ بولو ایسا بیمار شخص جو ہے وہ جہاں اپنے لیے عذاب بنتا ہے، وہاں اپنے اہل و عیال کے لیے بھی عذاب بنتا ہے، وہیں پہ وہ معاشرے کے لیے بھی عذاب بن جاتا ہے۔ اب یہ میں نے بات بنیادی جو روحانی حوالے سے آپ کو سمجھائی ہے، اس کا مقصود یہ ہے کہ آج اللہ والو گھر کے اندر دو فرد اگر رہتے ہیں تو دونوں فرد کا مزاج نہیں مل رہا۔ میں نے دو کی بات کی ہے، جس طرح ہاسٹل میں دو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، یا میاں بیوی ہیں ان کی اولاد نہیں ہوئی تو وہ دو لوگ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دو لوگوں سے کم تو مختصر لوگ نہیں ہوتے نا کسی گھر میں یا ہاسٹل کے اندر یا ہوٹل کے اندر۔ تو اللہ جہاں دو بندے بھی کام کر رہے ہیں نا تو ان کا مزاج آپس میں نہیں مل رہا۔ کوئی ادارہ ہے وہاں پہ 4 لوگ کام کر رہے ہیں، 3 لوگوں کا سٹاف ہے، 5 لوگوں کا سٹاف ہے، 10 لوگوں کا سٹاف ہے، وہ یوں ایسے انگلیوں کی طرح الگ الگ ہیں، دل نہیں آپس میں ملے ہوئے۔ یہی حالات گھر میں ہیں، یہی حالات مسجد میں ہیں، اور یہی حالات خانقاہ میں ہیں۔ کسی جگہ چلے جائیں ہمارے دل آپس میں نہیں جڑے ہوئے۔ تو اس کی وجہ میں نے پہلے بتا دی ہے کہ ہمارے دل کیا ہیں؟ بیمار۔ دل کیا ہوئے ہیں؟ بیمار۔ اور یہ بھی بات بھی میں نے سمجھا دی ہے کہ ہمارے دل بیمار ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے غفلت۔ کہ جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوئے تو ہمارے دل بیمار ہو گئے۔ اب جب اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے دل جو ہے وہ تندرست ہو جائیں گے۔ تو جب دل تندرست ہو جائیں گے تو ہمارے اندر سے حسد نکل جائے گا، کینہ نکل جائے گا، بغض نکل جائے گا، نفرت نکل جائے گی۔ جب یہ بیماریاں نکل جائیں گی تو دل تندرست ہوگا۔ جب دل تندرست ہوگا تو وہ ملن ساز بھی ہوگا، ملن ساز بھی ہوگا، اخلاق بھی ہمارا بہتر ہوگا، جھوٹ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، ہم سچ بولیں گے۔ جب سچ بولیں گے تو اللہ والو 90% سے زیادہ مسائل تو ویسے ہی حل ہو جاتے۔
ویسے ہی حل ہو جاتا ہے. جب دل تندرست ہوگا، ہمارے اخلاق بہتر ہوں گے، تو ہمارے کئی مسائل جو باقی رہ گئے ہیں وہ ہمارے بہتر اخلاق کی وجہ سے، رویے کی وجہ سے وہ مسائل ہمارے ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم اپنے دل کا علاج نہیں کرتے اور ہم جو ہے وہ دوسرے کو کوسنے دیتے ہیں کہ تو ٹھیک ہو جا، آج وتیرہ کیا بنا ہوا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، یہ غلط ہے. کوئی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے. ہلا برو اندھا ہو کے بھی دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ تو اندھا ہے، تو اندھا ہے. وہ یہ نہیں مان رہا کہ میں اندھا ہوں، آنکھیں میری نہیں ہیں، ٹھوکر جو ہے وہ مجھے اس لیے لگی ہے کہ میری آنکھیں نہیں ہیں. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ یہاں کیوں رکھا تھا، یہ چیز یہاں کیوں رکھی ہے. وہ قصور کس کا نکال رہا ہے؟ جس نے وہ چیز رکھی ہے. کوئی بھی چیز جس کی اس کو ٹھوکر لگ گئی ہے، وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بھائی میری آنکھیں نہیں تھی، مجھے پتہ نہیں چلا، میں معافی چاہتا ہوں. وہ دوسروں کو لتاڑ رہا ہے کہ تم نے یہاں کیوں رکھی ہے. تو اللہ والو آج آنکھوں والے ہیں تو وہ بھی یہی، ان کا رویہ بھی یہی ہے. جو اندھا ہے اس کا رویہ بھی یہی ہے. تو اصل کیا ہے میں نے بتا دیا کہ ہمارے دل جو ہے وہ بیمار ہو گئے ہیں، دل ہمارے حسد اور کینہ سے بھر گئے ہیں. اب اللہ والو حسد جب ایک حد سے بڑھتا ہے، جب وہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، تو وہ پھر دشمنی میں بدل جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ دشمنی میں بدل جاتا ہے. پھر دشمن جو ہے وہ کیا کرے گا؟ دو طرح کے وہ حربے استعمال کرے گا. یا وہ آپ کو ظاہری طور پہ نقصان پہنچائے گا، یا وہ آپ کو مخفی طور پہ چھپ کے نقصان پہنچائے گا. پہلے بات کر لیتے ہیں ظاہری طور پہ. ظاہری طور پہ نقصان وہ کیا پہنچائے گا؟ لڑائی جھگڑا کرے گا، آپ کے بارے میں غلط باتیں جو ہے وہ پھیلائے گا، آپ کی برائیاں کرے گا، آپ کے اوپر بہتان لگائے گا، آپ کی ناموس، آپ کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالے گا، آپ کی عزت کو خراب کرے گا، آپ کے کاموں کے اندر رکاوٹیں ڈالے گا. یہ ظاہری نقصان آپ کو پہنچائے گا. اور مخفی نقصان کیا ہے کہ آپ کے اوپر جادو کرے گا، ٹھیک ہے، تویز دھاگا کرے گا، یا مخفی چالیں جو ہے وہ چلے گا، خود پیچھے رہے گا، لوگوں کو آگے لگا کے آپ کو خراب کرے گا، آپ کی زندگی جو ہے وہ مشکل بنائے گا. یعنی جو بندہ آپ کے ساتھ دشمنی میں آ گیا وہ دونوں ہتھیار استعمال کرے گا، یا دونوں رستوں کے اوپر آپ کو تنگ کرے گا، ذلیل کرے گا، آپ کی زندگی کو اجیرن کر دے گا، ظاہری طور پہ بھی اور مخفی طور پہ یعنی باطنی طور پہ بھی. اور میں نے بتا دیا کہ ظاہری طور پہ کیا کرے گا؟ آپ کی عزت کو پامال کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، جائیداد آپ کی اس کے اوپر قبضہ کرے گا، آپ کی بہن بیٹی بہو ہے ان کے اوپر بہتان لگائے گا. یہ ہوگا ظاہری نقصان ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ کا کوئی کاروبار ہے تو کاروبار کو نقصان پہنچائے گا. آپ کی ملازمت ہے، دفتر میں کام کرتے ہیں تو آپ کی شکایتیں کرے گا، آپ کے باس کو ناراض کرے گا، آپ کی ملازمت کو خراب کرے گا. یہ ہو گئے ظاہری نقصان. باطنی نقصان یا مخفی نقصان کیا ہے کہ وہ تویز دھاگے کی طرف چل پڑے گا، ٹھیک ہے، جادو ٹونے کی طرف چل پڑے گا، الٹے سیدھے وظائف پڑھ کے آپ کی زندگی کو برباد کرنے کی طرف چل پڑے گا. اللہ بولو چاہے دشمن ظاہری ہو چاہے دشمن مخفی ہو، دشمن تو ہے دشمن. ایک بات. اگلی بات کہ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ میرا دشمن مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، یا میرے سے لوگ جو ہے وہ حسد کر رہے ہیں، یا میرے حاسدین کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، تو دو باتیں بس میں آج مختصر کہوں گا، دو باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. پہلے اپنے اندر ٹٹولیں کہ میرے حاسدین کی تعداد کیوں بڑھتی جا رہی ہے. کیوں میں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جب حسد ایک حد سے بڑھے گا تو وہ دشمنی میں بدل جائے گا. پہلے وہ بنے گا حاسد، بعد میں وہ بن جائے گا دشمن. تو ہم بات پہلے کرتے ہیں حاسد کی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے مخالفین کی تعداد، میرے حاسدین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ پہلے آپ نے یہ تشخیص کرنی ہے کہ میرے مخالفین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ ایک دکاندار ہے، اس کی روزانہ سیل بڑھتی جا رہی ہے، تو اسے معلوم ہوگا نا کہ میری سیل کیوں بڑھ رہی ہے، میری دکان پہ کس چیز کی بکری زیادہ ہو رہی ہے. اسے معلوم ہوگا کہ فلاں آئٹم جو ہے وہ زیادہ بک رہی ہے، اس لیے میری سیل بڑھتی جا رہی ہے. تو ہمیں بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ آئے دن میرے مخالفین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، میرے حاسدین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، میرے دشمنوں کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی
کیا وجہ ہے؟ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہونی چاہیے. تو جب اللہ والو آپ اپنے اندر ٹٹولو گے تو ایک وجہ آپ کو معلوم ہوگی, اور وہ وجہ کیا ہے کہ جب آپ اپنی نعمتوں کا برملا اظہار کرنا شروع کر دو گے تو آپ کے حاسدین کی تعداد بڑھنا شروع ہو جائے گی, آپ کے مخالفین کی تعداد بڑھنا شروع ہو جائے گی, آپ کے دشمنوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو جائے گی. کسی طرح اللہ رب العزت آپ کے دل میں یہ مضمون اتار دے, یہ نقطہ آپ کو سمجھا دے کہ جب آپ اپنی نعمتوں کا اظہار لوگوں کے سامنے برملا کرنا شروع کر دو گے, شیخیاں بکھیرنا شروع کر دو گے, لوگوں کو وہ جو اللہ نے دیا ہے دکھاؤ گے, لمبی لمبی چھوڑنی شروع کر دو گے, آپ اپنے ہاتھوں اپنے دشمنوں کی تعداد بڑھاؤ گے, مخالفین کی تعداد بڑھاؤ گے, حاسدین کی تعداد بڑھاؤ گے. کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے جس کو اللہ نے کوئی نعمت دی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا کوئی حاسد نہ ہو. اب بات ساری سمجھ آ گئی؟ یعنی اللہ نے آپ کو بیٹا دیا, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے خاندان میں کسی کو مروڑ نہ اٹھے. اللہ نے آپ کو نئی گاڑی دے دی, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے خاندان, آپ کے دوست احباب رشتہ دار جو آپ کا حلقہ احباب ہے اس میں سے کسی کو مروڑ نہ اٹھے. اللہ نے آپ کو حج عمرے کے لیے بلا لیا, توفیق دے دی, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی سڑ کے مر نہ جائے. یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ اپنی جگہ پہ حق بجانب ہے, وہ اپنی جگہ پہ حق ہے. ہمارا اپنا مشاہدہ تجربہ بھی یہ بتاتا ہے کہ جب ہم لوگوں کو اپنی نعمتیں دکھاتے ہیں یا اظہار کرتے ہیں تو کوئی ایک آدھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے, دعا دیتا ہے, اور باقی سارے جل بن جاتے ہیں. تو قصور کس کا نکلا؟ ساڈا اپنا. یعنی کھرا ساڈے گھر آ گیا. اب لوگ جو ہے وہ بار بار حضرت صاحب ہمارے سے لوگ حسد بہت کرتے ہیں, ہمارے سے جو ہے وہ مخالفت بڑی کرتے ہیں, ہم کسی کو کچھ کہتے بھی نہیں, ہمارے مخالفین کی تعداد بڑھتی جاتی ہے, ہمارے دشمنوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. تو میں نے اللہ والو تشخیص کر کے کھرا تواڈے گھر لے گیا کہ قصور ہمارا اپنا ہے کہ ہم نے موبائل لیا تو سب سے پہلے ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ ساری دنیا کو دکھا رہے ہیں, پھر سارے رشتہ داروں کو دکھا رہے ہیں, پھر دوست احباب کو دکھا رہے ہیں, پھر نبی کے فرمان کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ نے کوئی نعمت دی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا کوئی حاسد نہ ہو. جب نبی کا یہ فرمان ذہن میں ہوگا تو پھر اس طرح لوگوں کو دکھاتا نہیں پھرے گا, تو یہ شکر ادا کرتا پھرے گا کہ اللہ نے یہ مجھے دکھانے کے لیے نہیں دیا, اللہ نے یہ مجھے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دیا ہے. اللہ نے گھر کس لیے دیا ہے؟ رہنے کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے دیا ہے. تو ہم کیا کام کرتے ہیں؟ گاڑی اللہ نے دی ہے, کس کے لیے دی ہے؟ اپنے ذاتی سفر کرنے کے لیے سواری دی ہے. ہم کیا کام کرتے ہیں؟ سارے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں, دکھاتے ہیں. بھائی جب دکھاؤ گے پھر اللہ کے نبی کا فرمان بھی سامنے رکھو, پھر مخالفین تو پیدا ہونے ہی ہونے, پھر دشمن تو بننے ہی بننے ہیں, پھر حاسدین تو آنے ہی آنے ہیں. تو پھر آپ کیا کیا پریشان ہوتے ہو کہ لو جی ہم نے کسی کو کچھ کہا بھی نہیں ہے, فلاں بھی ہمارے سے حسد کرتا ہے, فلاں بھی ہمارے سے حسد کرتا ہے. ایک بات ہوگی. دوسری بات اللہ والو یہ ہے کہ جب رب تمہیں اٹھاتا جائے گا, کیا کرتا جائے گا؟ اٹھاتا جائے گا, تو تیرے مخالفین کی تعداد کو بھی بڑھاتا جائے گا. یہ اصول ہے فطرت کا. جتنا آپ اٹھتے جاؤ گے, کیا کرتے جاؤ گے؟ اٹھتے جاؤ گے, یعنی اللہ تمہیں جتنا اٹھاتا جائے گا تمہارے مقام کو بلند کرتا جائے گا. تمہارے مخالفین کی, تمہارے حاسدین کی, تمہارے دشمنوں کی تعداد بڑھتی جائے گی. یہ اصول ذہن میں رکھیں. پہلی میں نے تشخیص کروائی ہے, اس سے تھوڑی سی ٹھنڈ پڑی ہے, اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا ہے, ندامت بھی ہوئی ہے, اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. اب اگلی بات سن لیں. جب اللہ آپ کے مقام کو بلند کرنا شروع کرے گا, جب آپ کے مقام کو بلند کرنا شروع کرے گا, آپ کے رتبے کو بلند کرنا شروع کرے گا, اللہ آپ کو بھاگ لگانا چاہے گا, اللہ آپ کو عزتیں دینا چاہے گا, تو آپ کے مخالفین کی, آپ کے حاسدین کی, آپ کے دشمنوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو جائے گی. پھر جتنا آپ کا مقام زیادہ اونچا ہوگا اتنے ہی آپ کے مخالفین زیادہ ہوں گے.
جتنا آپ کا مقام رتبہ زیادہ اونچا ہوگا اتنے ہی آپ کے حاسدین زیادہ ہوں گے، جتنا آپ کا مقام اور رتبہ زیادہ ہوگا اتنے ہی آپ کے دشمن زیادہ ہوں گے۔ اب یہاں پہ میں ایک آپ کو بات کہتا ہوں، انشاءاللہ سینے میں آپ کے ٹھنڈ ڈال جائے گی، جن باتوں کی وجہ سے، دشمنوں کی کڑوی کسیلی باتوں کی وجہ سے، چٹکلوں کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، طنز کے جو تیر چلائے ہوئے ہیں زہر آلودہ، ان کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ بولو جب آپ کے مخالفین کی تعداد بڑھنا شروع ہو جائے، یہ نہیں ہے کہ وہ بونگیاں مار مار کے، شیخیاں مار مار کے دشمن بنا لو، وہ پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، یعنی آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا برملا اظہار بھی نہیں کر رہے، اس کے باوجود آپ کے مخالفین کی تعداد، آپ کے حاسدین کی تعداد، آپ کے دشمنوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی ہے، تو سجدے میں جا کے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بانگیں دینا شروع کر دیتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، لو دیکھو وہ بھی میرے خلاف بول رہا ہے، وہ بھی میرے خلاف ہو گیا ہے، وہ بھی میرے خلاف بول رہا ہے، یا وہ بھی میرے سے حسد کر رہا ہے۔ میں نے کیا بات کہی ہے؟ پہلے اپنا گھر درست کرو کہ کہیں میں جان بوجھ کے تو اپنے حاسد پیدا نہیں کر رہا، کہیں میں جان بوجھ کے تو اپنے مخالف پیدا نہیں کر رہا، میں جان بوجھ کے تو اپنے دشمن نہیں بنا رہا۔ جب یہ والی بات درست ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے اوپر آپ عمل کر رہے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے۔ شیخیاں بکھیرنے کے نہیں بکھیر رہے، شیخیاں نہیں بکھیر رہے، لمبی لمبی نہیں کرا رہے، نمائش اپنی نعمتوں کی، آسائشوں کی نہیں کر رہے، اس کے باوجود آپ کے مخالفین کی تعداد، حاسدین کی تعداد، دشمنوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ تو میں نے کیا کہا ہے کہ رونا نہیں ہے، ماتم نہیں کرنا، اللہ کی شکایتیں نہیں کرنی۔ اللہ والو یہ تو مقام شکر ہے کہ آپ نے سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ میرے مقام کو تو نے بلند کیا کیا ہے، میرے حاسدین کی تعداد بھی بڑھنا شروع ہو گئی، میرے حاسدین کی، میرے مخالفین کی، میرے دشمنوں کی تعداد بھی بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ تو سمجھ لو جب آپ کے حاسدین کی، مخالفین کی، دشمنوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو جائے تو یہ بات اب پتھر پہ لکیر ہے کہ اللہ تمہیں بلند کرتا جا رہا ہے، اللہ تمہیں بلند کرتا جا رہا ہے۔ تو اگلی بات میں نے کیا کہی کہ جتنا تیرا مقام زیادہ بلند ہوگا اتنے تیرے مخالفین زیادہ ہوں گے، اتنے حاسدین زیادہ ہوں گے، اتنے ہی دشمن زیادہ ہوں گے۔ یہاں تک مضمون سمجھ آ گیا؟ اب میں دلیل دیتا ہوں۔ صرف تقریر تو ہم نے نہیں کرنی نا، ہم نے سودا بیچنا ہے ٹھوک کے تاکہ دل میں اللہ اتار دے۔ اب میں دلیل دیتا ہوں۔ اس کائنات کے اندر سب سے بڑا مقام بعد از خدا کس کا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ایسے ہی ہے نا، تمام انبیاء علیہ السلام میں بھی سب سے بڑا مقام کس کا ہے بعد از خدا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ مخالفت کس کی ہوئی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ سب سے زیادہ حاسدین کس کے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ سب سے زیادہ دشمن کس کے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اب آؤ، میں نے یہ بات کہی تھی نا کہ جتنا مقام آپ کا زیادہ ہوگا اتنے ہی آپ کے حاسد زیادہ، اتنے ہی زیادہ مخالفین زیادہ، اتنے ہی آپ کے دشمن زیادہ۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صراط مستقیم پہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، صراط مستقیم پہ ہیں، دشمن سب سے زیادہ، مخالفین سب سے زیادہ، حاسدین سب سے زیادہ، کیا بگاڑ لیا ہے؟ بولو نا۔ اب اتنی میں نے تقریر کی آپ کے اندر سے خوف نکالنے کے لیے، مایوسی نکالنے کے لیے، تاکہ آپ کو راحت آئے بیان سن کر ہے۔ مجھے بتاؤ کیا بگاڑ لیا کسی نے؟ کسی نے کچھ بگاڑ لیا؟ جتنے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین ہیں، حاسدین ہیں، دشمن ہیں، کسی اور کے کائنات میں ہیں؟ نہیں ہے۔ تو کسی نے کچھ نہیں بگاڑا۔ کیوں نہیں بگاڑا؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حق پہ ہیں، صراط مستقیم پہ ہیں، حق پہ ہیں۔ اللہ بولو جب تم حق پہ ہوگے، جب تم حق پہ ہوگے، تمہارے مخالفین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، دشمنوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، حاسدین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، رتی برابر بھی پریشان، رتی برابر بھی پریشان نہیں ہونا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ مجھے مقام دے رہا ہے، مجھے اٹھا رہا ہے، اللہ نے مجھے وہ دے دیا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، اللہ نے مجھے
وہ دے دیا ہے جو ان کے پاس نہیں. دیکھیں نا, اللہ والو مخالفت وہی کرے گا نا, حسد وہی کرے گا, دشمنی میں وہی آئے گا نا کہ جو نعمت آپ کے پاس ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے, تو وہ جل بن گیا کہ میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس کیوں ہے. یہی ہے نا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ دیا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے, اور اپنے بختوں پہ ناز کرو کہ اللہ تجھے نعمتیں دے کے سکھ دے رہا ہے, ان کو تجھے نعمتیں دے کے دکھ دے رہا ہے. اللہ نے نعمت ایک ہی ہے, نعمت بیٹا ہے, مثال کے طور پہ بیٹا ہے, اللہ نے بیٹا دے دیا آپ کو, بیٹا تو ایک ہی ہے, نعمت ہے. اللہ نے وہ بیٹا آپ کے لیے باعث سکون بنا دیا, ان کے لیے باعث دکھ بنا دیا ہے. آپ کو بیٹا مل گیا, اولاد مل گئی, آپ اولاد کو پا کے خوش ہو رہے ہیں, وہ آپ کی اولاد کو دیکھ کے جلتے اور مرتے جا رہے, تو شکر کس نے ادا کرنا ہے؟ تو اللہ والو آپ رونے پہ زور ڈال دیتے ہو. آپ کس پہ زور ڈال دیتے ہو؟ رونے پہ زور ڈال دیتے ہو. تو میں نے آپ کو دلیل کے ساتھ بات سمجھائی ہے کہ اس کائنات کے اندر بعد خدا سب سے بڑا مقام, منصب, رتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. تو جو اصول ہے اس کے مطابق کیا ہے کہ تعداد سب سے زیادہ حاسدین کی, مخالفین کی, دشمنوں کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں زیادہ ہونی چاہیے, اور حقیقت بھی یہی ہے. اب نیچے آ جاؤ. صحابہ میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایسے ہی ہے نا, جو ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا سب سے بڑا مقام کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. سب سے زیادہ تبرہ, سب سے زیادہ تبرہ یعنی گالیاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دی جاتی ہیں یا تبرے بولے جاتے ہیں. ان کے مخالفین کی تعداد, ان کے حاسدین کی تعداد, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دشمنوں کی تعداد تمام صحابہ میں سے سب سے زیادہ ہے, سب سے زیادہ ہے. کبھی حضرت سیدنا سلیمان فارسی ہیں, میں مثال دے رہا ہوں تاکہ دلیل ذرا کھل کے میں بیان کر دوں, آپ کو سمجھ آ جائے. صحابہ تو صحابہ ہی ہیں, انبیاء علیہ السلام تو انبیاء علیہ السلام ہیں. سیدنا آدم علیہ السلام بھی نبی ہیں, سیدنا یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں, اور حضور سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں. اوپر سے لے کے سارے ہی نبی ہیں, لیکن جو مخالفت حضور کی ہوئی ہے وہ کسی اور نبی کی نہیں ہوئی. جو دشمنی, جو حسد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لوگوں نے روا رکھا وہ کسی اور نبی کے ساتھ نہیں. کیوں؟ حضور کا مقام سب سے بلند ہے, حضور کا مقام سب سے بلند ہے. اسی طرح صحابہ تو صحابہ ہی ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مخالفت اس لیے زیادہ ہے کہ ان کا مقام صحابہ میں سب سے بلند ہے. تو میں نے کیا کہا؟ سیدنا سلیمان فارسی ہیں, کبھی سنا ان کے بارے میں کسی نے تبرہ کیا ہو؟ سیدنا بلال کے بارے میں سنا کسی نے تبرہ کیا ہو؟ صحابہ وہ بھی ہیں, یہ نہیں کہ وہ صحابہ نہیں ہیں یا ان کا مقام نہیں ہے, لیکن سیدنا ابو بکر کا مقام ان سے زیادہ ہے. تو جو جتنا نمایاں ہوگا, نظر زیادہ آئے گا, تو پھر ساڑا بھی اتنا ہی زیادہ پوے گا, پھر ساڑا بھی اتنا ہی زیادہ پے گا. دیکھیں نا, اب آپ اس روڈ کے اوپر, بوسٹن روڈ کے اوپر آپ جو ہے سفر کر رہے ہیں, تو ایک عمارت ہے وہ ایک منزلہ ہے, کوئی دو منزلہ ہے, کوئی ایک منزلہ ہے, کوئی دو منزلہ ہے, کوئی تین منزلہ ہے, کوئی دو منزلہ ہے, کوئی ایک منزلہ ہے. ایک عمارت جو ہے وہ 10 منزلہ پلازا آ جاتا ہے, تو وہ کیا ہے 2-3 کلومیٹر دور سے نظر آئے گا, تو ساڑا تے پینا ہے نا. پھر ایک انہوں نے بنا لیا ہے, اے جی وہ فلاند ہے, اچھا انہوں نے ایک کل تک تے بھوکے سی, انہوں نے پلازا کے نہیں کھڑا کر لیا. اب نہ کوئی پتہ ہے, پتہ نہیں انہوں نے بینک سے پیسہ لے کے بنایا ہے یا کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے بنایا ہے, یا انہوں نے کون سے بیلنے سے باں دے کے بنایا, کس مصیبت کے اندر سے گزر کے انہوں نے بنایا, کیسے بنایا ہے, یا کیا انہوں نے بیچ دیا کسی اور نے بنایا. وہیں سے نہ جان ہے, نہ پہچان ہے, نہ رشتہ داری ہے, نہ دوستی ہے, بس 2-3 کلومیٹر دور سے پلازا نظر آیا, اے بڑا تواڈے روڈ تے پلازا بن گیا, کنہ دا ہے, اے جی وہ فلاند ہے. اچھا یہ وہ فلاند ہے, انہوں نے تو کل تک روٹی نہیں سی ہوندی, انہوں نے پلازا کتوں کھڑا کر لیا, اندر ہی مرے جا رہے ہیں, اندر ہی مرے. کیوں؟ وہ پلازا نظر آیا. اگر وہ پلازا بھی ہوتا 1 منزلہ 2 منزلہ, تو انہی مکانوں کے اندر, دکانوں کے اندر چھپا ہوتا, وہ نمایاں نہ ہوتا, تو نہ نظر پڑتی, نہ مخالفین بنتے, نہ حاسدین بنتے, نہ پھر حاسدین کا جو حسد ہے نہ وہ دشمنی میں بدلتا. بات سمجھ آ گئی؟ دشمن بنتا ہے کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے. تو جب وہ نظر ہی نہ آتا
تو حسد نہ ہوتا، حسد نہ ہوتا تو دشمنی نہ پڑتی۔ تو دشمنی کس لیے پڑی کہ ساری عمارتیں 2 منزلہ 3 منزلہ 1 منزلہ 2 منزلہ 3 منزلہ وہ ایک دم کیا ہو گیا 10 منزلہ، تو وہ نمایاں ہو گیا، تو اب وہ لوگوں کی کیا ہو گیا نظر میں۔ اسی طرح صحابہ کے اندر جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، اللہ نے وہ بڑا مقام دیا ہے، وہ سب کی ہو گئے نظر میں آ گئے۔ جب نظر میں آ گئے تو صحابہ میں سے سب سے زیادہ مخالفت کن کی ہوتی ہے؟ سیدنا ابو بکر کی۔ تبرے بولنے والے، غلط الفاظ بولنے والے ان کے بارے میں بولتے ہیں، دیگر صحابہ کے بارے میں وہ الفاظ نہیں بولے جاتے۔ ایک اور دلیل دے دیتا ہوں، خواتین کے اندر، مستورات کے اندر ام المومنین جو ہے ازواج مطہرات جو ہیں، ان کے اندر سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ ام عائشہ کا۔ ایسے ہی ہے، ازواج مطہرات ہیں جو، ان میں جو سب سے بڑا مقام ہے اللہ نے کس کو دیا ہے؟ ام عائشہ کو۔ سب سے زیادہ مخالفت ام عائشہ کی، سب سے زیادہ حاسدین ام عائشہ کے، سب سے زیادہ دشمن ام عائشہ کے۔ اب ساری باتیں سمجھ آ گئی؟ ایک اور دلیل دے دوں، اولیاء اللہ کے ہاں، اولیاء اللہ کے ہاں سب سے زیادہ بڑا مقام کس کا ہے؟ غوث پاک رضی اللہ عنہ کا۔ ساری امت کا اجماع ہے، ایسے ہی ہے نا، سب سے زیادہ مخالفت غوث پاک کی، پورا فرقہ بن گیا ہے جو غوث پاک کو برا بلا کہتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی وجہ سے انکار کرتا ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے۔ اب ہر ولی کے مخالفین ہوتے ہیں، حاسدین ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں، ہر ولی کے ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ مخالفین کس کے ہیں؟ غوث پاک کے۔ سب سے زیادہ حاسدین کس کے ہیں؟ غوث پاک کے۔ سب سے زیادہ دشمن کس کے ہیں؟ غوث پاک کے۔ کیوں؟ مقام سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ یہ میں نے دلیلیں اس لیے دی ہیں تاکہ آپ کے اندر سے جو مایوسی ہے وہ کسی طرح سے میں کھرچ کے نکال دوں، کہ اگر آپ کے حاسدین ہیں، آپ کے مخالفین ہیں، چاہے رشتہ داروں کے اندر ہیں، دوست احباب کے اندر ہیں، گلی محلے کے اندر ہیں، دکان بازار کے اندر ہیں، تو پریشان نہیں ہونا۔ اگر آپ کی دکان، اگر بازار میں آپ کی دکان چل رہی ہے تو تبھی حسد ہوگا نا۔ جس کی دکان ہی نہیں چلتی اس سے کوئی حسد کرے گا؟ تو اللہ آپ کی دکان چل رہی ہے، اس لیے آپ کے مخالفین کی تعداد بڑھ رہی ہے، حاسدین کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ تیری نگاہ جو ہے وہ حاسدین کے اوپر ہے، تیری نگاہ اللہ کی عطا کے اوپر کیوں نہیں ہے؟ کہ تو اللہ کا شکر ادا کر کہ یا اللہ تو مجھے رزق دے رہا ہے، میرے کاروبار کو بڑھایا ہے، برکت دی ہے، تو یا اللہ تیری عطا کے اوپر یہ جل رہے ہیں۔ وہ تجھ سے نہیں جل رہے، وہ اللہ کی تقسیم پہ جل مر رہے ہیں، وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے کہ جو اسے دیا ہے وہ اسے کیوں دیا ہے، وہ مجھے ملنا چاہیے۔ اللہ والو وہ دشمن حقیقت میں اللہ کے ہیں، تو تو ایویں مری جان دیا، تیرا پیشاب ایویں نکلی جان دیا، حضرت صاحب مخالف ہو گئے ہیں، وہ فلاں بھی مخالف ہو گیا ہے، وہ فلاں بھی میری بات نہیں سنتا، وہ بھی حسد کرتا ہے، وہ بھی حسد کرتا ہے۔ وہ بھائی کرتے ہیں انہوں کو گج وج کے کرو، وہ بڑا ڈاڈ آئے، بڑا ڈاڈ آئے۔ میں آپ کو دلیل کے ساتھ بات سمجھا رہا ہوں۔ بیٹا ہوا، آپ کی بہن حسد میں آ گئی، کس کی وجہ سے حسد میں آئی؟ بیٹے کی وجہ سے۔ تو بیٹا دیا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ تو وہ حسد یا دشمنی کس سے مول لے رہی ہے؟ اللہ سے، کہ وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے کہ اس کو بیٹا نہیں ملنا چاہیے تھا، مجھے ملنا چاہیے تھا، اگر مجھے نہیں ملا تو پھر اس کو بھی نہیں ملنا چاہیے۔ تو وہ تو اپنا نقصان خود کر رہا ہے، اپنا ایمان برباد کر رہا ہے، تجھے اس کی فکر لگ گئی ہے۔ تو اپنا سنبھال جو اللہ نے دیا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کر، تیرے ذمے شکر ادا کرنے، تیرے ذمے حاسدین کو سنبھالنا نہیں ہے۔ جوں تیرا رب تجھے دیتا جائے گا، تیرے تو حاسدین کی تعداد بڑھتی جانی ہے۔ تو حاسدین کے پیچھے لگ گیا ہے، تو نے لگنا تھا رب کی رحمت کی طرف کہ یا اللہ میرے اندر تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ تیری عطا ہے، تیری عطا ہے۔ میں نے تو مانگا بھی نہیں تھا، یا اللہ تو نے دے دیا۔ میں نے تو گھر مانگا بھی نہیں تھا، تو نے دے دیا۔ میں نے تو بیٹا مانگا بھی نہیں تھا، تو نے دے دیا۔ میں نے صحت مانگی بھی نہیں تھی، تو نے دے دی۔ یا اللہ یہ تو نعمتیں بن مانگے مجھے دیے جا رہا ہے، تیری تقسیم کے اوپر یا اللہ میں راضی ہوں۔ تو جڑے نہیں راضی اور رب جانے وہ دی مخلوق جانے، تو ایسے ہی وظیفے پڑھے جا رہا ہے، مرے جا رہا ہے، پاگل ہوئے جا رہا ہے۔ حضرت صاحب کوئی پڑھائی تے دس دو او تنگ بڑا کر دے نے، او کوئی پڑھائی تے دس دو او مخالف بڑے نے، او کوئی پڑھائی تے دس دو فلاں کام کر دیں۔ اب اللہ والو دیکھو، جہاں اب ہمارا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جہاں لوگ ہمیں لاکھوں کی تعداد میں محبت بری پیار بری دعائیں بھیجتے ہیں، کرتے ہیں، وہاں ہمارے مخالفین کتنے ہیں؟
اور بولتے ہی پہلی گالی وہ یہ نکالتے ہیں کہ یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہیں، ڈبہ پیر ہیں، 2 نمبر ہیں، مریدوں کا پیسہ کھاتے ہیں، جاہل ہیں، اجڑ ہیں، ان پڑھ ہیں۔ یہ معمولی باتیں ہیں جو ہمارے بارے میں کہی جاتی ہیں۔ آپ کسی کو کہو کہ تم 2 نمبر ہو، پھر تمہارا دیکھو کیا وہ حشر کرے گا۔ کسی بندے کو کہہ کے کوئی گل نہیں، کل جمعہ تجربہ کر کے ویکھ لو، جی 2 سٹاں لگ گئی تو میں بھی ویلا ہی ہاں، جمعے اندر میں عادت بھی کر لواں گا۔ تجربہ کرنے کی عرض ہے؟ کل جمعے دی نماز پڑھ کے نا جو نمازی نکل رہے ہوں گے نا، ان روک کے نا تم ہی 2 نمبر ہیں، تم ہی 2 نمبر ہیں، پتہ چل جائے گا کہ کون برداشت کرتا ہے۔ تو اللہ جب اللہ مقام دیتا ہے تو اللہ کا یہ کرم یہ ہوتا ہے کہ اللہ برداشت کی قوت بھی عطا کر دیتا ہے۔ ہمیں بھی غصہ آتا ہے، ہمیں بھی برا لگتا ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ جب ہم رب کی عطا کو دیکھتے ہیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں پھول ہوگا وہاں کانٹے تو ہونے ہی ہونے ہیں۔ گھر بناؤ گے تو صفائی کرو گے، مٹی تو آنی ہے۔ اب آپ کو کہ مٹی نہ آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ مٹی تو آنی۔ کپڑا پہنو گے، یہ کپڑا میلا بھی ہونا ہے، تو اب ہم نے کپڑا پہننا چھوڑ دینا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے ہم کپڑے سے نفع جو ہے وہ اٹھاتے جائیں۔ اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں سے نفع اٹھاتے جاؤ۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اور تم کثرت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے جاؤ تاکہ اللہ تمہاری نعمتوں کو اور بڑھاتا جائے۔ اور جو حاسدین ہیں ان سے انتقام لینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، کہ وہ جو بھی کرے تم آگے سے جواب نہ دو، تو اللہ والو وہ اندر ہی اندر گھل کے مر جائیں گے۔ اب ساری باتیں سمجھ آ گئی؟ 2 باتیں میں نے آپ حضرات کو سمجھائی ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو درست کرو کہ کہیں میرے مخالفین کی تعداد، میرے حاسدین کی تعداد، میرے دشمنوں کی تعداد میری بے وقوفی کی وجہ سے تو نہیں بڑھ رہی کہ میں لمبی کراتا ہوں، لوگوں کے سامنے برملا اپنی نعمتوں کا اظہار کرتا ہوں، کہیں میں یہ غلطی تو نہیں کر رہا۔ پہلے اپنے آپ کو درست کرو۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو درست کر لیا ہے پھر بھی مخالفین کی تعداد، حاسدین کی تعداد، دشمنوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو میں نے کیا کہا ہے کہ رب کی بارگاہ میں سجدے پہ سجدہ کرو۔ اللہ تمہیں اٹھاتا جا رہا ہے، اللہ تمہیں نوازتا جا رہا ہے، نعمتیں دیتا جا رہا ہے، اور تیرے حاسدین جو ہے اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی نہیں ہیں اور وہ جلتے مرتے جا رہے ہیں۔ ان کو جلنے دو، ان کو مرنے دو، آپ اپنا کام کرتے جاؤ، اٹھتے بیٹھتے اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ جب اپنی نعمتوں کو دیکھو، بیوی کو دیکھو، اولاد کو دیکھو، کاروبار کو دیکھو، اپنی صحت کو دیکھو، گاڑی کو دیکھو، دوست احباب کو دیکھو، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں سامنے آتی ہیں، ذہن میں آتی ہیں، اس پہ پڑھو الحمدللہ رب العالمین حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ الحمدللہ رب العالمین حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ یہ ایک کام آپ کے ذمہ ہو گیا۔ حفظ ما تقدم کے طور پہ، حفظ ما تقدم کے طور پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ فلق اور 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے اول و آخر 3 بار درود پاک جون سا مرضی پڑھیں، پڑھ کے پہلے اپنا حصار کرو، اپنے پورے بدن کے اوپر جہاں جہاں ہاتھ جاتا ہے حصار کرو، اس کے بعد اپنے گھر بار کا روحانی حصار کرو، اس کے بعد آسمان کی طرف یوں پھونک جو ہے وہ مار دو۔ اللہ تیرے دشمنوں کو اپنی ڈال دے گا، تیرے اور ان کے درمیان میں حجابات کو ڈال دے گا۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے ہر قسم کے شر سے تجھے جو ہے وہ محفوظ رکھے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، جو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتا ہے، یعنی آخری 2 کل پڑھتا ہے، کہ ہر مخلوق ہے وہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس بندے کو میرے شر سے محفوظ فرما۔ تو جو حسد کر رہا ہے وہ کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی۔ جو آپ کا مخالف ہے وہ کس کی مخلوق ہے؟ جو آپ کا دشمن بن گیا وہ کس کی مخلوق ہے؟ تو جب آپ نے سورہ فلق ناس پڑھ لی تو وہ تو خود دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ اس کو میرے شر سے بچا، تو تجھے ڈرنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ اب بات سمجھ آ گئی؟ کوئی ڈر اندر رہ گیا، کوئی ٹک ٹک رہ گئی، کوئی دک دک رہ گئی، کوئی خوف رہ گیا، ہن پیچھے رہ گیا نک دا کوکا تے وظیفہ۔ تو نک دا کوکا میرے کو ہے نہیں، اللہ بچائے رکھے، تو وظیفہ ہے سی وہ تو میں دے دیتا ہے، اور میرے کو کوئی شے نہیں ہے۔ بات سمجھانی تھی یا کوئی تربیت بھی کرنی تھی وہ بھی کر دی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے علی شان کے اوپر اپنے دل کو مطمئن رکھو۔ جب آپ نے سورہ فلق ناس پڑھ لی
تو ہر مخلوق دعا کرتی کہ یا اللہ اس قاری کو ہمارے شر سے بچا، میرے شر سے بچا۔ تو میں نے آپ سے پوچھا ہے جو مخالفین ہیں، حاسدین ہیں، دشمن ہیں، وہ کس کی مخلوق ہیں؟ آپ نے کہا اللہ کی۔ تو وہ تو خود دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کو میرے شر سے بچا، تو تمہیں کیا ہو جانا ہے؟ اب اوپر آؤ، دوبارہ پیچھے آؤ۔ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت سب سے زیادہ، یعنی مخالفین کی تعداد سب سے زیادہ، حاسدین کی تعداد سب سے زیادہ، دشمنوں کی تعداد سب سے زیادہ۔ پھر میں نے سوال کیا تھا کسی نے کچھ بگاڑا؟ کسی نے کچھ بگاڑا نہیں۔ کیوں نہیں بگاڑا؟ پہلی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام حق پہ ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ جب مکہ کے اندر مخالفت بڑی، مخالفین کی تعداد بڑی، حاسدین کی تعداد بڑی، دشمنی بڑی، یعنی دشمنان اسلام بڑے، تو میرے رب نے سورہ فلق ناس کو اتارا۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ فلق ناس ہر نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں، تو جو مخالفین ہیں وہ مخلوق کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ وہ تو خود دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے شر سے ان کو بچا، تو حضور کو کیا ہو جانا تھا؟ حضور کو کیا ہو جانا؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک تشریف لے آئے تو مدینہ پاک میں عبداللہ بن ابی کی وجہ سے مخالفت منافقین کی حد سے زیادہ بڑی، پھر جادو کا نظام بھی چل پڑا۔ اللہ نے سورہ فلق ناس کو دوبارہ اتار دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ ان صورتوں کو جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جو بقیہ صورتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے اپنے آپ کو دم کرنے کے لیے یا دوسروں کو دم کرنے کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عقبہ بن عامر کیا روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تمام طریقے دم کرنے کے چھوڑ دیے، صرف سورہ فلق ناس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اوپر بھی دم کرتے اور جو مریض آتے، سائل آتے، ان کو بھی انہی دونوں صورتوں کے فیض سے فیضیاب کرتے، یعنی دم کرتے، نوازتے۔ تو مکہ میں کوئی نقصان معاذ اللہ ہوا نہیں، تو مدینہ میں کوئی نقصان ہوا نہیں۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حق پہ ہیں۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ سورہ فلق ناس پڑھ رہے ہیں، تو سورہ فلق ناس جب پڑھی جاتی ہے تو ہر مخلوق کہتی ہے کہ یا اللہ میرے شر سے اس کو بچا، تو اب سینہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یہی اللہ والو اصول میرے لیے بھی ہے اور یہی اصول آپ کے لیے کہ پہلے ہم ہوں حق پہ، کہ ہم اپنا آپ سیدھا رکھیں، اپنا قبلہ درست کریں، کہ جان بوجھ کے لوگوں کے ساتھ پنگے نہ لیں، جان بوجھ کے وہ شیخیاں نہ بکھیریں، لوگوں کے سامنے نمائش نہ کریں۔ اپنے آپ کو بچاؤ، پہلے حق پہ ہو، پھر مخالفت ہوتی ہے تو ہر نماز کے بعد میں نے کیا کہا ہے؟ سورہ فلق ناس 11 مرتبہ ان دونوں صورتوں کو پڑھنا ہے۔ سورہ فلق کو بھی 11 مرتبہ، سورہ ناس کو بھی آپ 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ دونوں کو جوڑ کے پڑھ سکتے ہیں، یعنی سورہ فلق ناس پڑھ کے ایک دانہ گرائیں۔ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ آپ پہلے 11 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لیں، پھر 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیں۔ لیکن عملیات کی دنیا میں جب ان دونوں صورتوں کو استعمال کیا جاتا ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ سورہ فلق ناس اکٹھی پڑھ کے ایک دانہ گرایا جائے، اس کی تاثیر جو ہے وہ زیادہ آتی ہے۔ کیوں؟ جب سورہ فلق ناس نازل ہوئی تو یہ دونوں اکٹھی نازل ہوئی تھی، تو جبریل امین علیہ السلام نے ان دونوں کی اکٹھی تلاوت کی تھی، درمیان میں بسم اللہ شریف بھی نہیں پڑھی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ 11 آیات ہے، 5 ایک کی ہیں، 6 ایک کی ہیں، یہ 2 صورتیں ہیں، یہ ایک نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ جبریل پھر ان دونوں میں تمیز کیسے ہوگی، فرق کیسے ہوگا؟ تو پھر بسم اللہ شریف نازل ہوئی، درمیان میں بسم اللہ آ گئی، سورہ فلق علیحدہ ہو گئی اور سورہ ناس الگ ہو گئی، یعنی 5 اور 6 آیتیں الگ الگ ہو گئی۔ تو یہ نازل ہوئی تھی اکٹھی۔ تو اس ترتیب ساتھ جب اس کو عملیات کی دنیا میں پڑھا جاتا ہے تو اس کی تاثیر زیادہ آتی ہے، وگرنہ آپ 11 مرتبہ الگ پڑھ لیں، پھر 11 مرتبہ سورہ ناس علیحدہ پڑھ لیں، کوئی اس کے اندر مذائقہ نہیں ہے، لیکن ہم نے نفع اٹھانا ہے۔ تو آپ کوشش کریں بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں، سورہ فلق پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، پھر ایک دانہ، ٹھیک ہے؟ پھر سورہ فلق پڑھیں، پھر سورہ ناس پڑھیں ایک دانہ۔ اور تسبیح پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہاتھوں پہ پڑھیں، زیادہ افضل ہے، زیادہ اجر و ثواب ہے، اور سنت بھی ہے۔ 11 ہے، 11 انگلیاں اوپر جو ہے وہ گن لو، پوروں کے اوپر گن لو یا انگلیوں کے اوپر گن لو۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ فلق ناس پڑھ کے اول و آخر 1 بار یا 3 بار درود ابراہیم پڑھیں۔ اپنا پہلے بدنی حصار کرنا ہے، اس کے بعد اپنا روحانی حصار کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھونک مار دینی ہے دشمنوں کا تصور کر کے، مخالفین کا تصور کر کے۔ جب پھونک مار رہے ہوں تو آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جو میرے دشمن ہیں، میرے مخالفین ہیں، میرے حاسدین ہیں، ان کو اپنی ڈال دے، ان کے شر سے مجھے محفوظ فرما۔
تو یہ جو آپ پھونکیں گے یہ کیا بن جائے گا؟ حصار. کیا بن جائے گا؟ یہ حصار بن جائے گا. جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کی رات گھر سے باہر نکلے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ سے اپنے ہاتھ مبارک سے زمین سے ریت کو اٹھایا, مٹی کو اٹھایا اور کیا پڑھا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں اس کو پھینک دیا. تو یہ جو ریت تھی یہ دشمنان رسول اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے درمیان میں کیا بن گئی؟ حجاب بن گئی. اسی طرح اب جب آپ یوں پھونک دیں گے تو یہ جو پھونکنا ہے یہ آپ کے اور آپ کے مخالفین حاسدین دشمنوں کے درمیان میں حجاب بن جائے گا. ان کو اپنی پڑ جائے گی, اپنی پڑ جائے گی. جب آپ نظر ہی نہیں آئیں گے تو مخالفت کیا کریں گے؟ اور دوسرا اس سورہ مبارکہ کی برکت سے وہ خود دعا کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ میرے شر سے اس کو بچا, تمہیں کیا نقصان ہے. اس لیے اللہ والو شافی بن کے ڈٹ کے زندہ دل بن کے زندگی گزارو, ڈرنا نہیں ہے, حوصلے کے ساتھ. جیڑی رات کوریج ہے وہ باہر تھوڑی جی باہر کیوں ذلیل ہو کے مرنا ہے. جڑی اندر ہے وہ اندر ہی رہن دو, جڑی باہر ہے وہ باہر ہی رہن دو. جڑی ادھی اندر ادھی باہر ہوگی فاروق صاحب ذلیل تھی ویسو. وہ پھر کیا کہتے ہیں؟ سورہ یاسین پڑھو اللہ منزلہ آسان کرے. میں نے کہا ہے جڑی رات اندر او باہر ڈر گئے نا کہ آج ہی نہ ہو جائے کام. میں ان کے منہ سے کہلوانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی میں بیان اب مکمل کر رہا ہوں, آخری ٹچ دے دو. تو وہ آگے سے وہ ڈر گئے کہ نہیں جڑی رات اندر ہے وہ تھوڑی جی باہر بھی ہو سکتی ہے, یعنی میرا مرن دا ہی پروگرام نہیں. بھائی جو اندر ہے اس کو اندر ہی جانے دو. اگر آدھی اندر آدھی باہر ہو گئی نا تو سورہ یاسین لوگ پڑھیں گے, پھر سورہ فلق ناس نہیں چلنی, اور 5 رکوع چلنے ہیں پورے. پھر لوگوں نے ہاتھ اٹھا اٹھا کے صحت نہیں مانگنی, موت مانگنی ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اللہ والو اللہ عزت والی, سلامتی والی, خیر والی, عافیت والی زندگی ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ رب العزت جو ہماری غلطیاں ہیں جن کی میں نے نشاندہی کی ہے اللہ ان سے بھی ہماری حفاظت فرمائے, ہماری اصلاح فرمائے. اور جو ہمارے مخالفین حاسدین دشمن ہیں جو خام خواہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ حسد کرتے ہیں, اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ان کو اپنی ڈال دے تاکہ ہم ان کے شر سے جو وہ محفوظ رہیں. اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے, اللہ ہماری جان کی اولاد کی عزت کی بھی حفاظت فرمائے, اور جو دنیا کے اللہ نے نعمتیں دی اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے, اور جو آخرت کے حوالے سے اللہ نے ایمان کی صورت میں ہمیں نعمت دی ہے, نسبت کی صورت میں نعمت دی ہے, شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جوڑ کے اللہ نے جو نعمت دی ہے, اللہ رب العزت نے خانقاہ سے جوڑ کے جو نعمت دی ہے, اللہ ان نعمتوں کی بھی حفاظت جو ہے وہ فرمائے. دنیا بھر میں جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے, جو دکھی ہیں ان کا دکھ دور عطا فرمائے, جو سکھی ہیں اللہ ان کو سکھ میں برکت عطا فرمائے. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے حق میں ہمارے التجاؤں کو اللہ قبول و منظور فرمائے, اور وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے محبت بری پیار بری دعائیں کرتے ہیں ان کے حق میں اللہ ہماری التجاؤں کو درخواستوں کو بھی قبول و منظور فرمائے. جو مانگا ہے وہ بھی اللہ عطا فرمائے, جو نہیں مانگ سکے اللہ بن مانگے عطا فرمائے. یہ جو عمل میں نے بتایا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ فلق, سورہ ناس بسم اللہ شریف کے ساتھ اول و آخر 1 بار یا 3 بار درود ابراہیم پڑھنا. کسی وقت مجبوری ہو تو 11 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو 7 بار پڑھ لے, اور 7 بار بھی نہ پڑھا جائے تو کم از کم 3 بار پڑھتے رہیں. اور اسی طرح جب آپ کی مخالفت کم ہو جائے یا آپ سمجھے کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا, اب وہ پہلے والی مخالفت یا گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہیں, بازار میں دفتر میں وہ والی مخالفت نہیں رہ گئی, تو پھر آپ 11 کی تعداد کر کے 3 پہ لے آئیں. 3 والی تعداد جو ہے وہ مسنون ہے, وہ ساری زندگی چلتی رہے گی. ہر نماز کے بعد آخری 3 کل جو ہے وہ پڑھنا 3 بار وہ مسنون اعمال میں سے ایک عمل ہے. اللہ سونا جو ہے ہمیں علاج کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور اسی علاج کو بعد میں مسنون عمل میں بدل دے, اس مسنون عمل کے اوپر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا سنا اللہ اس کے اوپر ہم سب کو جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے, جو نہیں مانگ سکے اللہ بن مانگے ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ سونا ہمارے سلسلے کو ہمیں خود کو سلسلہ دین کی اشاعت کے لیے اللہ سونا جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.